السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو آپ کو ہماری چینل میں استقبال۔ اس ویڈیو میں ہم اردو کے مضمون کے لیے اہم سوالات لا رہے ہیں جو آپ کو کافی زیادہ بلکہ بہت زیادہ فائدہ دیں گے آنے والے جے کے بوس کلاس 10th ایگزامینیشن میں۔ تو یہ اردو کا پیپر ہے، تو ان سوالات پر آپ زیادہ فوکس کر لیجئے گا۔ تو سب سے پہلے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کو عبارت دی ہوتی ہے، وہاں پر خالی جگہوں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر عبارت دی گئی ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں اور ان خالی جگہوں کو ان کو پریکٹس کریں۔ تو دوسرا سوال، شاعری جز کو غور سے پڑھیں اور آخر پر پوچھے گئے سوالات کا جواب میں سے درست جواب چن لیجیے۔ اب یہاں پر بند ہیں شاعر کے جو آپ کے نصابی کتاب میں شامل ہیں، تو پھر وہاں پر مطلب آبجیکٹو ٹائپ کوشچنز آئیں گے پھر۔ تو جیسے کہ یہ شعر ہے، سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی، موجوں کو بے کلی دی۔ تو یہ مصرع آپ پڑھنا۔ اب اسی کے حوالے سے سوالات ہے، کس کو رنگین کر کے دلہن کی صورت عطا کی؟ تو دوسرا سوال ہے، کسے ہنگاموں کا محل قرار دیا گیا؟ اس نظم کا شاعر کون ہے؟ پانی کو روانی دے کر موجوں کو کیا دی؟ اس نظم کا نام کیا ہے؟ یعنی نظم کا شاعر اور نظم کا نام آپ نے بند کو پڑھنے کے بعد ہی، یعنی بند کو پڑھ کر پہچاننا ہوگا۔ تو یہ سوال یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو جیسے کہ نوٹ لکھنا ہوتا ہے، ادبی اصناف میں سے کسی ایک پر نوٹ لکھیے، افسانہ، ناول، خاکہ، غزل، یعنی 3 آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں اس میں سے۔ اسی طرح مذکورہ اسباق میں سے کسی ایک پر خلاصہ لکھیے، خلاصہ یہاں پر ہے 2 پر لکھنا ہے، آسمان، پھول اور لہو، سیر چوتھے درویش کی۔ اس طرح سے اور ایک سوال ہے، دیے گئے اشعار کی تشریح کیجیے اور شاعر کا حوالہ بھی دیجیے، یعنی آپ کو نے تشریح کرنی ہے اور شاعر کا نام بھی بتانا ہے کہ یہ شعر کس شاعر نے کہا۔ تو مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ دوسرا شعر ہے، دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ تو سوال نمبر 2، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے، یعنی ان کے مختصر جواب مطلوب ہیں۔ تو قصیدہ شہر آشوب سے کیا مراد ہے؟ مفلس کو ہر وقت کس چیز کی فکر رہتی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ، یعنی جتنے بھی میں سوالات یا بند یا شعر دکھاؤں گا یہ سب امپورٹنٹ ہے، بس ان پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آگے کیا ہے، شعراء یا ادبا میں سے یعنی وہاں ایک کی کرنی ہوگی، کیا کرنی ہوگی؟ حالات زندگی اور ادبی کارنامے لکھنے ہوں گے۔ پریم چند، میر امن، شاد، عظیم آبادی، آتش۔ اب تحریری کام، تو اپنے والد صاحب کے نام ایک خط تحریر کیجئے جس میں آپ انہیں اپنے امتحانات میں اچھی کارکردگی کے مظاہرے کی خبر دیتے ہیں۔ تو نجی خط، دفتری خط جیسے آپ کو پتہ ہے، یا اس کا اور ایک خط لکھ سکتے ہیں آپ، یہ بھی آپ اچھے سے پریکٹس کرنا۔ اپنے اسکول کے سربراہ کے نام ڈسچارج سرٹیفکیٹ اجرا کرنے کے لیے درخواست لکھیے۔ اس کے ساتھ اور ایک کوشچن ہے، مضمون لکھنا ہے، یعنی عناوین جو دیے گئے ہیں، عنوانات، ان میں ان کو پڑھنا ہے اور ان پر کسی بھی ایک عنوان پر مضمون قلم بند کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا کے نقصانات، با مقصد زندگی، وقت کی پابندی۔ اسی طرح اب سوالات جو ٹیکسچول کوشچنز ہیں، ان میں سے پہلا کوشچن ہے، شہزادے کے چچا کے لیے کیوں کہا گیا کہ وہ بجائے ابوالہب کے ہے؟ قومی اتحاد کے بارے میں مولانا حالی کا کیا خیال تھا؟ دکاندار لڑکے کو گڑیا کیوں نہیں بیچتا تھا؟ اگلا سوال، مفلسی آدمی کو کس طرح ستاتی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کیا پیغام لے کر آئے، شہر آشوب سے کیا مراد ہے، اور حالات زندگی جیسے میر امن آ گیا، خواجہ غلام سیدین، شاد عظیم آبادی، نذیر اکبر آبادی۔ اب ان میں سے آپ کسی بھی دو کو چنیں تو دو کو اچھے سے پڑھیں۔ اس طرح سے اور ایک خط ہے یہاں پر، آپ کے والد صاحب ایک استاد ہے، ان کا تبادلہ دور کسی دوسری جگہ ہوا ہے، اب وہ گھر کے سبھی افراد کے ساتھ اسی جگہ مستقل سکونت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام خط لکھیں، تو کیوں خارجہ سند اجرا کرنے کے لیے درخواست لکھی، یعنی آپ نے اپنے ہیڈ ماسٹر کو خط لکھنا ہے کہ مجھے اب سرٹیفکیٹ چاہیے، سند کہتے ہیں سرٹیفکیٹ کو، خارجہ مطلب نکلنے کی سرٹیفکیٹ، لیونگ سرٹیفکیٹ جس کو بولتے ہیں آپ کا چھوٹا بھائی کھیل کود میں زیادہ وقت صرف کرتا ہے، وہ پڑھائی سے جی چراتا ہے، اپنے چھوٹے بھائی کے نام خط لکھیے جس میں اسے پڑھائی کی طرف دھیان دینے کی نصیحت کی گئی ہو۔ اب سوال نمبر 10 اسی طرح مضامین، کھیلوں کی اہمیت، میرا پسندیدہ استاد، کمپیوٹر، اخلاق انسان کا بہترین زیور، اور یعنی ٹیکسچوئل کوشچنز۔ تو یہ سوالات، پنڈت چندر در اپنے پیشے سے کیوں بیزار تھے، قومی اتحاد کے بارے میں، یہ دیکھو یہ سوال اب بھی ریپیٹ ہوا، ابھی میں نے کہا، تو یہ بہت مسٹ ہے یہ سوال۔ پوڑے نے لکڑہارے کے گھر آ کر اس سے کیا کہا، اور یہاں پر موبائل فون کے فائدے اور نقصانات جیسے کہ کرونا وائرس اور تدابیر، اس پر بھی مضمون آ سکتا ہے، کرونا وائرس اور تدابیر، یعنی کرونا وائرس کیا ہے، اس کے بارے میں آپ نے جانکاری دینی ہے، اور پھر آپ نے بولنا ہے کہ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس وائرس سے۔ کھیلوں کی اہمیت، درختوں اور جنگلات کے فائدے، اسی طرح خط، کشمیر میں موسم گرما کے پیش نظر باغوں اور پارکوں کی چہل پہل ہے، تو یہ خط آپ نے لکھنا ہوگا۔ اب سوالات، فرش پر سے پتھر ہٹانے کے بعد شہزادی نے زمین کے اندر کیا دیکھا، مزاج دار بہو کو بیوقوف بنانے کے لیے حجر نے کیا کیا، لڑکے کے لیے گڑیا کا خریدنا کیوں ضروری تھا۔ اب اس کے بعد یہاں پر آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، تو پھر خالی جگہوں کو پر کرنی ہے، اس کا اسکرین شاٹ لیں، میں رک رہا ہوں، تو اسکرین شاٹ لینے کے بعد اس کو آپ حل کریں۔ اب یہاں پر شاعری عبارات کو غور سے پڑھنے اور آخر پر متعلق ان بند کے متعلق سوالات ہوں گے جن کے آپ نے جوابات لکھنے ہیں۔ تو اسکرین شاٹ اس کا بھی لیجیے آپ۔ اب قواعد، درج ذیل الفاظ کو ہدایت کے مطابق جملوں میں استعمال کریں۔ اوراق، جملے میں اس طرح استعمال کریں کہ واحد یا جمع ہونا واضح ہو جائے۔ اسی طرح کچھ الفاظ ہیں، رومال، ادوار، تو ان کو آپ نے جملوں میں اس طرح استعمال کرنا ہوگا کہ ان کی واحد یا جمع ثابت ہو جائے۔ اس طرح سے حروف کی تعریفیں کرنی ہے، حرف ندا، حرف تعجب، ہاں اس طرح سے جملہ ہوگا، اسلم گھر آیا۔ اس جملے میں لفظ اسلم کیا ہے، یعنی فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، یا اسم ہے، یا صفت ہے۔ آم بہت کھٹے ہیں، اس جملے میں لفظ کھٹے کیا ہے، فاعل ہے، صفت ہے، مفعول ہے، یا ضمیر ہے، تو صفت ہے۔ رشید بہت تیز دوڑتا ہے، اس جملے میں آپ نے دوڑا یا دوڑتا، رشید بہت تیز دوڑا، تو آپ نے بتانا ہے دوڑا کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، فاعل ہے، یا مفعول۔ امجد نے سانپ کو مارا، اس جملے میں لفظ سانپ کیا ہے، قلم کو میز پر رکھو، اس جملے میں میز کیا ہے۔ درج ذیل محاورات میں سے دو کے جملے بنائیں۔ ٹس سے مس نہ ہونا، آسمان سر پر اٹھانا، ہوائی قلعے بنانا، چھٹی کا دودھ یاد آنا۔
درج ذیل کسی ایک جملے کی ترکیب نحوی کیجیے اور ترکیب نحوی کرنی ہے. 2 جملے ہیں، ایک کی زمین گول ہے، اس کی ترکیب نحوی کرنی ہے، یعنی مبتدا خبر، جملہ اسمیہ ہے، جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ ہے. مجید نے اکرم کو مارا، تو اس کی بھی ترکیب نحوی کرنی ہوگی. درج ذیل اضاف میں سے کسی ایک صنف پر روشنی ڈالیں. ناول کس کو کہتے ہیں؟ خاکہ، نظم، قصیدہ. تو خلاصہ لکھنا ہے سیر چوتھے درویش کی، یا بور کے لڈو، یا عبرت. تو یہ ہے کچھ اشعار جو بہت بہت اہم ہیں. وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھو، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا. دل و دیدہ اہل عالم میں گر ہے، تمہارے لیے ہیں مکان کیسے کیسے. بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. آنسو تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ امڑ آتا ہے. اور اسی طرح کتنی بھوکی ہے کتنی پیاسی ہے. تو ان اشعار کو آپ اچھے سے پڑھیں اور شاعر کا حوالہ بھی دینا ہوگا. اور غزل کا مطلب خاص کر غزل کے حوالے سے آپ نے شعر کی صنعت بھی بیان کرنی ہے. کوئی صنعت تلمیہ ہو سکتا ہے. ہاں، حرف عطف، اس کی تعریفیں اور مثالیں. حرف نفرین، حرف استدراک، تعریفیں اور مثالیں. ہدایت کے مطابق جو واحد موٹا ہے اس جملے میں، موٹا کیا ہے؟ ہاں، یہ چھڑی لمبی ہے، اس جملے میں لمبی کیا ہے؟ اور محاورہ ہے، محاورات بھی ہیں. آگ بگولا ہونا، ٹس سے مس نہ ہونا. ترجمہ کے ایک جملے کی ترکیبی نحوی کیجیے. احمد دانا ہے، طاہرہ نے مٹھائی کھائی. تو ان کی ترکیبی نحوی کرنا. تو جتنے بھی میں نے دیے ہیں بالکل جو جملے بھی میں نے دیے ہیں، مثالیں دی، تو یہ بھی آپ نے اچھے سے سیکھنا ہے.